قیادت کو بتائے بغیر نون لیگ کے 6 MPs کی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات کرنے والوں میں نون لیگ کے جلیل احمد شرف پوری، چودھری اشرف علی انصاری، نشاط احمد خان ڈاہا، مولانا غیاث الدین، اظہر عباس، محمد فیصل خان نیازی شامل ہیں۔ نون لیگ پنجاب کی رہنما عظمیٰ بخاری نے بھی میٹنگ کی تصدیق کر دی، کہا پارٹی قیادت کو متعلقہ اراکین کے خلاف کارروائی کی سفارش کر دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سے ملنے والوں میں پیپلز پارٹی کے غضنفر عباس بھی شامل۔ صوبائی صدر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں غضنفر عباس نے ماضی میں بھی پارٹی وابستگیاں تبدیل کی۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ شور مچانے والے پیچھے رہ گئے، نیا پاکستان عمران خان کی قیادت میں آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ دوست یاروں کی حکومت ہے۔ 8,300 روپیہ فی ٹن زیادہ پیسے پر آرڈر دے دیا گیا انہی ملوں کو جو 70 روپے کی دے رہے تھے، اور یہ اگر 60,000 ٹن ہے، یہ 50 کروڑ سے زیادہ کی رقم بنتی ہے جو سیدھی کسی کی جیب میں گئی ہے۔ شوگر ملز کی جانب سے سستی چینی کی پیشکش کے باوجود یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے مہنگی چینی خرید کر 50 کروڑ کا ڈاکہ ڈالا گیا۔ نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی کا الزام، کہا یوٹیلیٹی سٹورز کا سربراہ عمران خان کا دوست ہے، یہ یار دوستوں کی حکومت ہے۔ احسن اقبال کے بھی عمران خان پر وار، کہا ملک کو اتنا نقصان کسی دشمن نے نہیں پہنچایا جتنا اس شخص نے پہنچایا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے 70 کے بجائے 78 روپے کلو کے حساب سے چینی خریدنے پر شہباز گل کی وضاحت، کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز کو 15 جون کو شوگر ملز ایسوسی ایشن نے خط لکھا کہ 60,000 ٹن چینی 25 جون تک اٹھا لیں، صرف 10 دن دیے گئے۔ یہ سب کو پتا تھا کہ یہ ناممکن ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کو پیپرا رولز کے تحت ٹینڈر کرنا لازمی ہوتا ہے۔ پیپرا رولز کے لیے قانونی طور پر 15 روز تو کم از کم درکار ہے۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے حجت تمام کرنے کے لیے 15 جون کو خط لکھا۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن جانتی تھی کہ 10 دن میں یہ چینی نہیں خریدی جا سکتی۔ شوگر مل ایسوسی ایشن کمیشن کی رپورٹ سے جان نہیں چھڑا سکتی۔ کمیشن رپورٹ کالعدم ہونے سے بھی شوگر ملز کو کچھ نہیں ملنا، چیف جسٹس آف پاکستان کے ریمارکس۔ سپریم کورٹ نے مقدمہ 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ کا عبوری حکم درخواست گزار 12 شوگر ملز کی حد تک ہے، باقی کے خلاف کارروائی جاری رہے گی۔ عدالت نے شوگر کمیشن رپورٹ پر عمل درآمد روکنے کا، سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کرنے کی حکومتی اپیل پر سماعت 14 جولائی تک ملتوی کر دی۔ پی آئی اے کو نقصان پہنچانے میں نون لیگ کے مشاہد اللہ کا بھی اہم کردار ہے۔ مشاہد اللہ نے پی آئی اے میں ہر جگہ اپنے رشتہ دار بھر رکھے تھے۔ وفاقی وزیر علی زیدی کا الزام، شہزاد اکبر نے کہا کہ 2018 میں جو ملک کے وزیر اعظم تھے وہ نجی ایئر لائن کے بھی چیف ایگزیکٹو تھے۔ 10 سال میں پی آئی اے تباہ ہو گئی اور ذاتی کاروبار اوپر چلا گیا۔ علی زیدی نے بتایا کہ پائلٹس کو 2010 سے 2018 تک 236 خلاف ضابطہ لائسنس جاری کیے گئے۔ سول ایویشن اتھارٹی کے لائسنسنگ کے ذمہ دار 5 افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ شبلی فراز نے کہا کہ اس وقت جتنے بھی پائلٹس جہاز اڑا رہے ہیں وہ اسکروٹنی سے گزر چکے ہیں، مسافروں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ نیو یارک میں قائم پی آئی اے کا ہوٹل روزویلٹ فروخت نہیں کیا جائے گا۔ حکومت نجکاری کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئی۔ حکومت ہوٹل کو نئے سرے سے تعمیر کر کے جوائنٹ وینچر پر چلائے گی، جس کے لیے ایڈوائزر تعینات کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی زیر صدارت نجکاری کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ، نجکاری کمیشن کو روزویلٹ ہوٹل کا فائنینشیل ایڈوائزر تعینات کرنے کی ہدایت جاری۔ حکومت نے پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن PTDC کا آپریشن بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ملازمین کی چھٹی، نوٹیفیکیشن جاری۔ 400 سے زائد ملازمین کو فارغ کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آپریشن بند کرنے، ملازمین کو نکالنے کا فیصلہ مسلسل مالی نقصان کے باعث کیا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں 30 سے زائد موٹلز بند کر دیے گئے۔ فارغ ہونے والے ملازمین کی اکثریت 20 سال سے ادارے سے وابستہ تھی۔
हुकूमत एक तरफ निजी इदारों पर कोरोना में मुलाजमीन को फारिग न करने पर जोर दे रही है, दूसरी तरफ खुद मुलाजमीन को फारिग कर दिया। यहाँ हमारे छाबड़ी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, हमारे डेली वेजर्स हैं, वो लोग जो बेलचा लेके बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें कोई काम मिलेगा। तो अगर हम पूरा लॉकडाउन कर देते हैं तो यहाँ हमें खौफ है कि 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते ये क्या करेंगे लोग। पूरे लॉकडाउन से हम थोड़ा पीछे रुके हुए हैं। पाकिस्तान के 63% शहरियों ने वज़ीर-ए-आज़म के स्मार्ट लॉकडाउन के फैसले की हिमायत की है। 21% मुकम्मल लॉकडाउन के हक में, 52% लोग वज़ीर-ए-आज़म के बहरान से निमटने से खुश, सिर्फ 7% के नज़दीक कोरोना के तेज फैलने की वजह कमजोर हुकूमत है। 33% का कहना है कि कोरोना फैलने की सबसे बड़ी वजह बेएहतियाती है। 11% का कहना है कि कमजोर लॉकडाउन इसकी वजह है। 67% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो कोरोना से बचाव के लिए खुद को और अपने अहले खाना को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। 19% ने कहा कि वो ऐसी वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में इंकशाफ। इलेक्शन के बाद से पहली मरतबा अवामी नुमाइंदगी में मुस्लिम लीग नून तहरीके इंसाफ से आगे निकल गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च के सर्वे में 27% अफराद ने मुस्लिम लीग नून को वोट देने का इरादा जाहिर कर दिया। 24% तहरीके इंसाफ के हामी। सर्वे में शरीक अफराद की अक्सरियत ने बेरोजगारी को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया। महंगाई, कोरोना और कारोबार में कमी भी बड़े मसाइल में शुमार। पाकिस्तान को मसाइल से निकालने के लिए सबसे बड़ी उम्मीद शहबाज शरीफ करार। 27% के मुताबिक शहबाज शरीफ पाकिस्तान को मसाइल से निकाल सकते हैं। इमरान खान का 22% लोगों की हिमायत के साथ दूसरा नंबर। वफाकी वजीर फैसल वावडा को गुस्सा क्यों आता है? क्या फैसल वावडा इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अमरीकी शहरी थे? उन्होंने शहरियत छुपाई और झूठ बोला। क्या फैसल वावडा ने लंदन में अरबों रुपए की जायदादें पाकिस्तान में जाहिर नहीं की? क्या लंदन की उनकी जायदादों में से 5 एजवे रोड पर 2 वाटर गार्डन्स और एक स्टोर क्लिफ और कैम्ब्रिज स्क्वायर में है? क्या फैसल वावडा ने कराची में एक जायदाद अपने मुलाजिम के नाम पर रख कर छुपाई? ये सवालात करने पर फैसल वावडा को गुस्सा आ गया। द न्यूज़ के सहाफ़ी फखर दुरानी को ट्विटर पर बुरा भला कहा और बदतमीजी की। जो इलेक्शन हुआ वो भी ढोंग, हुकूमत भी ढोंग, बजट भी ढोंग। सब सामने आ रहा है कि जो मौक़िफ़ हमने पहले दिन इख्तियार किया था वही ठीक था। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत के एहतसाबी अमल पर भी शदीद तनकीद। कहा ये कहते थे चोरों को पकड़ेंगे, चोर मिल नहीं रहे, अब तो मिल गए हैं, काबीना में हैं, जल्दी पकड़ो। फजल रहमान ने यह भी कहा कि अपोजिशन की बड़ी जमातें अपना किरदार अदा नहीं कर रही। अपोजिशन की कमजोरी से हुक्मरान मजबूत होंगे। अपोजिशन रहनुमा कंफ्यूजन का शिकार है। लाहौर की गालिब मार्केट में मारूफ इंग्लिश मीडियम स्कूल में तालिबात को जिनसी हिरासत किए जाने पर तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद का कहना है कि जिन्होंने मामले को दबाने और छुपाने की कोशिश की उनको भी सजा दी जाएगी। जिम्मेदारों को सिर्फ स्कूल से फारिग करने पर मामला नहीं रुकेगा, इस वाक़े को इबरत का निशान बनाएंगे। स्कूल के डायरेक्टर का कहना है कि तालिबात को जिनसी तौर पर हिरासत किए जाने पर प्रिंसिपल, एडमिनिस्ट्रेटर और कोऑर्डिनेटर को मुअत्तल कर दिया। बरतरफ मुलाजमीन पर इल्जाम साबित हुआ तो कार्रवाई करेंगे। शहजाद रॉय का कहना है कि स्कूलों में जिनसी हिरासानी की वाक़यात रोकने के लिए आगाही बहुत जरूरी है। जिनसी हिरासानी के वाक़े पर तालिबात की तरफ से तहरीरी शिकायत का इंदराज ज़रूरी है, इसके बगैर कार्रवाई नहीं हो सकती। पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा तहरीरी दरख्वास्त आने पर तमाम लोगों की मदद करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स के लिए एक नया एक्ट लाने जा रहे हैं। प्राइवेट गर्ल्स स्कूल्स में मर्द असातिज़ा नहीं होने चाहिए। ISPR ने गिलगित बल्तिस्तान में LOC पर इजाफी फौज की तैनाती और चीनी फौज की मौजूदगी का भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया।
DGISPR کا کہنا ہے کہ اس طرح کوئی نقل و حرکت ہوئی، نہ افواج کی تعداد میں اضافہ کیا گیا۔ اسکردو ایئرپورٹ کے چینیوں کے استعمال کی بھارتی میڈیا کی خبریں بھی جھوٹی ہیں۔ پاکستان میں چینی فوجیوں کی موجودگی کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دھمکی آمیز ویڈیو پیغام پر عرض خود نوٹس کیس کی سماعت۔ عدالت نے معافی نامہ قبول نہیں کیا، ملزم کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ چیف جسٹس نے ملزم کے وکیل سے کہا کہ اس مقدمے میں رحم کی کوئی بات نہیں، ایسے مقدمے میں معافی نامہ کیسے دے دیں؟ ایسی زبان تو گلیوں میں بھی استعمال نہیں ہوتی، آپ اس کیس کو بہت ہلکا لے رہے ہیں، آپ کو اندازہ نہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ آغا افتخار نے عدلیہ اور ججز کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے، عدلیہ کی ساکھ کو خراب کیا۔ عدالت کا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا عدالت کے نام خط وصول کرنے سے انکار، چیف جسٹس کی مروجہ طریقے سے خط فائل کرنے کی ہدایت۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف نازیبا ٹویٹس کرنے پر امریکی شہری سینتھیا ریچی کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی درخواست پر سماعت۔ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت نے FIA کو دوبارہ نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ ہفتے جواب طلب کر لیا۔ FIA نے عدالتی نوٹس کے باوجود اب تک جواب جمع نہیں کرایا۔ سینتھیا ریچی بھی اپنے وکیل کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں۔ عدالت اس سے قبل ایک اور درخواست پر FIA کو قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت کر چکی ہے۔ سندھ حکومت کو بتا دیا کہ قانون کے مطابق ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ امید ہے سندھ اور وفاق کے درمیان ٹیکس تنازع 1-2 دن میں ختم ہو جائے گا۔ FBR کی چیئرپرسن نوشین جاوید کی میڈیا سے گفتگو، کہا ایکسائز ڈیوٹی معاملے پر سندھ حکومت سے معاملات طے کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال پر کہا کہ جسٹس قاضی فائز کو نوٹسز کا معاملہ قانون کے مطابق دیکھ رہے ہیں۔ وفاق اور صوبوں کی لڑائی میں کاروبار تباہ ہو گیا، لاک ڈاؤن کے نام پر ڈھونگ ختم کیا جائے۔ کراچی الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کا کل سے دکانیں کھولنے کا اعلان۔ عہدیداران کا کہنا ہے کہ سندھ وفاق نے 3.5 ماہ کاروبار بند کرنے والے تاجروں کو ریلیف نہیں دیا، اب لاک ڈاؤن ناقابل برداشت ہے، سخت مزاحمت کریں گے۔ گرفتاری اور جرمانے قبول نہیں، ایسوسی ایشن نے یہ الزام بھی لگایا کہ تاجروں سے بھاری جرمانے وصول کر کے رسیدیں بھی نہیں دی جاتی۔ رسید کی عدم فراہمی سے خدشہ ہے کہ جرمانے کی رقم قومی خزانے میں نہیں جا رہی۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں چوتھی بار توسیع 15 جولائی تک بڑھا دیا گیا۔ حکومتی ترجمان لیاقت شاہوانی کہتے ہیں 2 ہفتے کے دوران کورونا کے کیسز میں کمی آئی ہے۔ کوئٹہ اور دیگر اضلاع میں SOPs پر عمل درآمد قدرے بہتر ہوا ہے۔ صوبے میں شہروں سے باہر مویشی منڈیاں لگانے کی اجازت ہوگی۔ بچوں اور بزرگوں کے منڈی جانے پر پابندی اور SOPs پر عمل لازمی ہوگا۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 4,339 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، مزید 78 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی اموات 4,473، مصدقہ مریضوں کی تعداد 2,17,800 سے زیادہ ہو گئی۔ ملک میں کرونا سے صحت یاب افراد کی تعداد 1,04,694 ہو گئی۔ کورونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے، ذرائع ابلاغ پر اس مہم کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ ذرائع ابلاغ میں غیر اسلامی الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، اللہ کے فیصلوں کے خلاف کوئی نہیں لڑ سکتا۔ عدالت نے درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو ہدایت جاری کر دی کہ آئندہ اجلاس میں ان الفاظ پر غور کیا جائے۔ پشاور کے علاقے گلبہار میں کارروائی، بچیوں کے اغوا اور فروخت میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ پولیس کے مطابق ملزمان کا تعلق افغانستان سے ہے، جن میں 2 خواتین بھی شامل ہیں۔ ملزمان بچیوں کو اغوا کر کے بھیک منگواتے تھے۔ ملزمان کے چنگل سے ایک اغوا شدہ بچی بھی بازیاب کرا لی گئی، جسے 11 ماہ پہلے اغوا کیا گیا تھا۔ بچی والدین کے حوالے کر دی گئی۔ کراچی میں اسٹاک ایکسچینج پر حملے میں مارے گئے ایک دہشت گرد کی لاش وصول کرنے کے لیے اہل خانہ کا CTD سے رابطہ۔
حکام کے مطابق دہشت گرد کے اہل خانہ بلوچستان سے آئے ہیں۔ قانونی کارروائی مکمل کرنے کے لیے ان سے شناختی دستاویزات طلب کیے گئے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے موقف کا عالمی سطح پر اعتراف۔ سلامتی کونسل کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملے کی شدید مذمت۔ شہداء کے لواحقین اور حکومت پاکستان سے یکجہتی کا اظہار۔ چین کے مطالبے پر مذمتی بیان میں دہشت گردی میں ملوث عناصر سہولت کاروں کو قانون کے شکنجے میں لانے پر زور۔ بھارت کی مذمتی بیان کو رکوانے کی کوششیں ناکام۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی ایک جھلک گزشتہ روز دنیا نے دیکھی۔ قابض بھارتی فوج کی درندگی سفاکی کا مظاہرہ دنیا نے دیکھا۔ سوپور میں بچے کی تصویر انسانیت پر یقین رکھنے والوں کو یاد رہے گی۔ بھارتی جھوٹی خبریں اور پروپیگنڈا حقیقت نہیں بدل سکتے۔ وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز نے بھی بچے کی تصویر پر شعر سوشل میڈیا پر لکھا۔ کراچی میں شدید گرمی اور لوڈ شیڈنگ سے شہری دوہری اذیت میں مبتلا۔ باہر ہوا بند تو گھر میں بجلی نہ ہونے سے پنکھے بند۔ مستثنی علاقوں میں 6 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ۔ دیگر علاقوں کا پرسان حال نہیں۔ لاک ڈاؤن میں گھر سے کام کرنے والے اور آن لائن کلاسز لینے والے طلبہ بھی شدید پریشان۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مینٹیننس شٹ ڈاؤن کے نام پر 9 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کے پیغام بھیجے جا رہے ہیں۔ کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ 800 میگا واٹ کی کمی کا سامنا ہے جسے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پورا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں 15 نیشنل پارکس کے منصوبے کا اجرا کر دیا۔ ملک میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ تیزی سے بڑھتی آبادی کے تناظر میں ماحول کا تحفظ ضروری ہے۔ عمران خان کا تقریب سے خطاب۔ معروف عالم دین مفتی تقی عثمانی کا کہنا ہے کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو حق ہے کہ جہاں ان کی آبادی کے لیے ضروری ہو اپنی عبادت گاہ برقرار رکھیں، لیکن حکومت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے خرچ پر مندر تعمیر کرے، خاص طور پر ایسی جگہ جہاں ہندو برادری بہت کم ہو۔ مہراب پور میں صحافی عزیز میمن کے قتل کے 2 مرکزی ملزمان مشتاق سہتو اور بھائی افشار سہتو کو پولیس اب تک گرفتار نہ کر سکی۔ جیو نیوز نے مرکزی ملزمان کی تصاویر حاصل کر لی۔ ریکارڈز کے مطابق مقتول صحافی عزیز میمن مرکزی ملزم مشتاق سہتو کے گوٹ بھی کئی بار گئے تھے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ میر شکیل الرحمان صرف اس لیے قید ہیں کہ وزیراعظم کو ان کی شکل پسند نہیں ہے۔ جیو اور جنگ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان آج تک قید میں ہیں۔ آمرانہ سوچ کے حامل وزیراعظم صرف مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایڈیٹر ان چیف جنگ اور جیو گروپ میر شکیل الرحمان 111 روز سے قید میں۔ میر شکیل الرحمان کی گرفتاری روزنامہ جنگ، دی نیوز اور جیو ٹی وی بند کرنے کی کوششوں کے خلاف مختلف شہروں میں احتجاج۔ پاکستان کرکٹ ٹیم انگلینڈ کے خلاف میچز جیتنے کے لیے پرعزم۔ ون ڈے T20 کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی ردھم میں ہیں، انگلینڈ کو ٹف ٹائم دیں گے۔ محمد رضوان کو پورا موقع ملنا چاہیے، وہ پہلی چوائس ہیں۔ ٹریننگ میں بیٹنگ اور بالنگ پریکٹس بھی اچھی رہی۔ ٹارگٹ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ ٹیم کو ٹاپ پر لانا ہے۔ دنیا بھر میں ایک دن میں کرونا مریض سامنے آنے کا نیا ریکارڈ۔ ایک ہی دن میں 1,96,901 نئے مریض سامنے آ گئے۔ امریکہ میں کرونا کے ایک دن میں ریکارڈ 52,000 سے زائد کیسز سامنے آ گئے۔ 700 سے زائد مریض دم توڑ گئے۔ برازیل میں 44,000 سے زائد افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق۔ بھارت میں کرونا مریضوں کی تعداد 6 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ ماسک نہ لگانے اور لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سخت سزا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا SOPs کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تصویریں چھپ گئیں۔ 13 افراد پر 2,000 درہم سے لے کر 10,000 درہم تک جرمانے بھی عائد کر دیے گئے۔
पुलिस का कहना है कि तस्वीरें छापने का मकसद SOPs की खिलाफ वर्जी रोकना है।